زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم سب اکثریت زیادہ سے زیادہ کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے جتنی زیادہ دولت ہوگی، جتنی بڑی گاڑی ہوگی، جتنا بڑا بینک بیلنس ہوگا، زندگی اتنی ہی پرسکون ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس لاکھوں روپے تو ہوتے ہیں مگر گھر میں سکون نہیں ہوتا، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے بھی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی آمدنی بڑی تھوڑی ہوتی ہے مگر ان کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے، وہ ہنستے بستے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ آخر یہ فرق کیا ہے؟ ایک طرف مال کی فراوانی ہے، ایک طرف کم آمدنی ہے۔ جن کے پاس مال کی فراوانی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشان نظر آ رہے ہیں، اور جن کی آمدنی کم ہے وہ بڑے ہنستے مسکراتے پرسکون نیند سوتے نظر آتے ہیں۔ یعنی پیسے کا زیادہ ہونا بھی سکون کا باعث نہیں بن رہا، آسائشیں بھی زیادہ ہیں پھر بھی سکون میسر نہیں ہے، بینک بیلنس بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، سکون پھر بھی نہیں ہے۔ اور ایک شخص جو بیچارہ متوسط الحال ہے، جس کے مطلب اتنی زیادہ آمدنی نہیں لیکن پرسکون دکھتا ہے، بڑی چین کی نیند سوتا ہے، رات کو سونے کے لیے اس کو دوائیاں نہیں لینا پڑتی، میڈیسن نہیں کھاتا، سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ آخر یہ فرق کیا ہے؟ اس فرق کا نام ہے برکت۔ برکت وہ خیر ہے جو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، جو تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتی ہے اور زیادہ کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دیتی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے برکت والے کام۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے برکت کیا ہے اور یہ کیسے آتی ہے، اور وہ کون سے کام ہیں کہ جنہیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے رزق میں، ہمارے وقت میں، ہماری خوشیوں میں وسعت اور برکت آ جاتی ہے، اور ایسی وسعت اور برکت ہوتی ہے کہ ہم خود حیران رہ جائیں۔ آئیے اپنی زندگی میں برکت کے دروازے کھولنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آج کے پروگرام میں آپ شامل رہیں۔ انشاءاللہ بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے اور برکت والے کام اس موضوع پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ ایسی باتیں بھی ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں انہیں شامل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے گھروں پر بھی برکت کے دروازے کھل جائیں گے، اور پہلی برکت ہوگی تو انشاءاللہ مزید دوبالا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں برکت والے کام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین تشریف فرما ہیں، آئیے میں ان کا تعارف آپ سے کرا دوں، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے سیدھی جانب تشریف فرما ہے مجلس شورا کے اہم رکن حاجی محمد شاہد مدنی اتاری بھائی۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہماری مجلس حج و عمرہ کے روئیں رواں ہمارے اہم رکن جناب حاجی عبدالاحد اتاری بھائی۔ عبدالاحد بھائی الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔
میرے بائی جانب میرے دل کے قریب تشریف فرما ہیں بزرگ مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد شہزاد اتاری بھائی. شہزاد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اپنا شہزاد بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ ثنا خواں ہیں، سید ہیں جامی باپو. کیسے ہیں جامی بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ شاہ صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں. ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جامی بھائی، آج آپ ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں؟ پنجابی کلام ہے. کالی اچھا، زلفا والا پنجابی کلام، دکھی ماشاء دلا اللہ. دا سہارا. سبحان اللہ. جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کالی زلفا والا دکھی دلا دا سہارا، کالی زلفا والا دکھی دلا دا سہارا. قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. یار او جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار او جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ. قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. کہندی نے حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا، کہندی نے حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا. لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. 14ویں دا چند تے عرش دا تارا، 14ویں دا چند تے عرش دا تارا. قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سوڑی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سوڑی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو بیک جیڑا
جیڑا مرضی سپارہ پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چند توڑدا تے آپے چند جوڑدا آپے چند توڑدا تے آپے چند جوڑدا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیا زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام پنجابی زبان میں بڑے خوبصورت انداز میں جامی بھائی نے ہمیں سنایا۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین آئیے اب چلتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف اور میرے سیدھے ہاتھ پہ تشریف فرما ہے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری بھائی۔ جی شاہد بھائی آج کا موضوع ہے ہمارا برکت والے کام۔ ہم نے تو آج تک یہی سمجھا تھا عمومی ذہن یہی ہوتا ہے کہ جس کے بعد پیسہ زیادہ ہے بھائی بڑی برکت ہے بھائی اتنا بڑا اتنا پیسہ ہے اس کے بعد اتنا مال و دولت اور سکون کا ہونا اور نہ ہونا اور پریشانیاں اور تکلیفیں یہ تو زندگی کا حصہ ہیں سبھی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اصل میں برکت کہتے کس ہیں برکت کس چیز کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی طرف سے جو کسی چیز میں خیر اور بھلائی ملتی ہے اسے برکت کہتے ہیں۔ کثرت اور برکت دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں لیکن دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر کثرت ہونا ہی برکت ہو تو امیر ہی بابرکت کہلائے، ایسے ہی جو غریب ہے وہ بے برکت کہلائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ برکت کا تعلق کثرت یا قلت سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے اور لیکن وہ مال اس کو کفایت نہیں کر رہا، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو مال ہے اس سے زیادہ اخراجات ہیں، تو یہ برکت نہیں ہے۔ بلکہ برکت یہ ہے کہ مال تو تھوڑا ہے لیکن وہ بندے کو کفایت کرتا ہے، کسی سے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے، سوال نہیں کرنا پڑتا، شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مال اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ جو مال ہے اگرچہ کم ہے یہ اس کے لیے برکت والا ہے۔ اسی طرح کسی کی اولاد ہے، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تو ہم کہیں کہ کتنا بڑا خاندان ہے، بلکہ برکت یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ اطاعت گزار ہے، سبحان وہ عزت کا باعث ہے سبحان اللہ۔ اور جو ہے وہ سکون کا باعث ہے۔ اسی طرح کسی کی جو بیوی ہے اس کی برکت یہ ہے کہ وہ سلیقہ شعار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، تو وہ بیوی برکت والی ہے۔ اسی طرح جانور ہے تو جانور بھی ہوتے ہیں گھروں میں، شہروں میں تو یہ سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن دیہاتوں میں جس کے پاس جانور زیادہ ہوتے ہیں، زمین زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مالدار ہے، بڑا خوشحال ہے۔ تو جانور کی برکت یہ ہے کہ وہ جانور اس کی جو ضروریات ہیں جیسے دودھ ہے اور دیگر جو ہے اس کی وہ ضروریات پوری کرتا ہو، سرکش نہ ہو۔ جانور ہے لیکن وہ سرکش ہے، سر درد کا باعث ہے، تو وہ برکت والا تو نہ ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے ہم مثالوں کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ برکت جس چیز کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو خیر اور بھلائی کا باعث بن جاتی ہے، سکون کا باعث بن جاتی ہے، نیک نامی کا باعث بن جاتی ہے۔ پریشانی
جو ہے وہ ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اور جس چیز میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ برکت والی نہیں ہوتی، وہ باعث جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ کہ کثرت اور قلت جو ہے وہ برکت سے مراد نہیں ہے، برکت سے مراد وہ خیر اور بھلائی ہے۔ شاہد بھائی، آپ نے یہ فرمایا کہ برکت اور کثرت دونوں الگ چیزیں، تو ہمارا تو ذہن ہی یہی ہے کہ کثرت ہوگی تو خوشحالیاں ہوں گی اور سکون ہوگا، اور آج تو ایک بہت بڑی لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو کثرت کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ دولت ہے تو کثیر ہو جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، جائیدادیں بڑھ جائیں۔ تو ہم تو بہت سارے لوگوں کی زندگی اسی تک و دو میں گزر رہی ہے۔ آج آپ نے ایک نیا کانسیپٹ ہمیں بتایا کہ نہیں بھائی، کثرت اور برکت الگ چیز ہے۔ برکت تو قلت میں بھی کم میں بھی ہو سکتی ہے، اور برکت چیز ہی الگ ہے۔ تو اب ایسے لوگ جن کی زندگی ہی کثرت کے چکر میں برباد ہو رہی ہے، انہیں کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ برکت کی دعا کیا کرو، کثرت کی دعا نہ کیا کرو۔ اللہ 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 اللہ۔ کہ کثرت ہو لیکن وہ خیر و بھلائی کا باعث نہ ہو تو اس کثرت کو کیا کرنا ہے؟ کثرت تو قارون کے پاس بھی تھی۔ جی، اور لیکن برکت جو ہے وہ تھوڑے کے اندر بھی، ہمارا ایک پنجابی کا محاورہ ہے، اللہ چاہے تے ککھ وچ بھی برکت پا دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی جو تنکا ہے، رب چاہے تو اس تنکے کے اندر برکت دے دے، اور اگر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں ہوں لیکن اس کے اندر خیر نہ ہو، بھلائی نہ ہو، وہ باعث سکون نہ ہو، تو اس کثرت کو کیا کرنا؟ تو لہٰذا ہمیں برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور عمومی طور پر آج کل رزق میں برکت کی دعا تو کی جاتی ہے کہ جو ہے روزی پوری نہیں پڑتی۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں مبلغین آگے بتائیں گے کہ ہم روزی میں برکت کے لیے کیا کریں۔ تو یہ برکت وہی ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے دولت زیادہ مل جائے تاکہ جو ہے وہ روزی میں برکت ہو جائے۔ تو یہ کنسپٹ، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ موقف جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ سے برکت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن ذہن بھی تو ہو برکت سے مراد کیا ہے، کہ اللہ چاہے تو جو رب تعالیٰ نے دیا ہوا ہے یہ کفایت کر جائے، کافی ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، اور وہ اس کے لیے کفایت کا باعث بن جائے، یعنی کفایت جو کافی ہو جائے، ضرورتیں پوری ہو جائیں، اتنا اگر رزق ہے تو وہ جو ہے وہ کافی ہے اس آدمی کے لیے، وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بزرگ کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بڑی پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ برکت اور کثرت کا فرق بیان کیا ہمارے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی بھائی نے، کہ ہماری تو واقعی سوچ یہی ہے کہ بس کثرت ہونی چاہیے، کثرت کی نہیں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک برکت والا رزق عطا فرمائے، اولاد میں بھی برکت ہو، گھر بار میں بھی برکت ہو، کاروبار میں بھی برکت ہو، اور اسباب میں بھی برکت ہو۔ برکت کی دعا مانگے، انشاءاللہ جتنا بھی اللہ نے دیا نا، انشاءاللہ زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ دیکھیں پیسے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے راتوں کو سو نہیں سکتے، انہیں جان کے بھی لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تھریڈس بھی آ رہی ہوتی ہیں، خطرے میں بھی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور غریب بیچارہ تھک ہار کے سکون کی نیند سوتا ہے، اسے کوئی میڈیسن، کوئی دوائیاں نیند کے لیے لینا نہیں پڑتی۔ تو برکت ایک الگ چیز ہے اور کثرت ایک الگ چیز ہے، ہمیں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے بہت سارے اعمال بھی ہوں گے جنہیں ہم اختیار کر لیں تو ہمارے گھر پر برکت کے دروازے کھل جائیں، ہمارے گھر میں بھی برکت کی تشریف آوری ہو جائے، اور زندگی میں سکون اور اللہ پاک کے انعامات کی بارشیں برسنے لگیں، تو یقیناً ایسے اعمال بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے مبلغ کی طرف، عبدالاحد اتاری بھائی۔ جی عبدالاحد بھائی، کوئی ایسے اعمال ہم اختیار کریں کہ گھر میں خیر و برکت ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس میں برکت ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نماز کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، روزے کو لے لیجئے، حج کو لے لیجئے، اللہ اللہ، ان سارے کاموں میں برکت ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کو ہی لے لیجئے کہ عبادتوں میں سب سے عظیم، سب سے بابرکت، سب سے قریبی ذریعہ یہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ دن میں 5 بار
اپنے رب کے دربار میں حاضری دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے برکت، راحت اور رحمت کے جھونکے دل و دماغ کو تازگی دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، نماز کے ذریعے انسان اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے، اللہ اکبر، یعنی جو راحت چین سکون چاہیے وہ سکون ملتا ہے، اور ہمیں بے جا پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ خود اللہ ہمارا پروردگار عز و جل ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، یعنی ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، اللہ 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 اکبر، اور پھر ہم تو تجھے روزی دیں گے، اللہ اکبر، وَعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، کیا عالی شان بات ہے کہ اور اچھا انجام کس کا ہے؟ للتقوی، پرہیزگاروں کا اچھا انجام۔ اللہ، سبحان اللہ، یعنی ہمیں یہاں ایک بہترین گائیڈ لائن دے دی گئی کہ جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہو، روزی کے پیچھے، رزق کے پیچھے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، انسان بہت پریشان نظر آتا ہے، اس کی روزی کی کوئی کمی ہو جائے، کوئی ٹینشن ہو جائے، کوئی آمدنی میں شارٹیج ہو جائے، در در کی ٹھوکریں کھانے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر نظر آتا ہے کہ اس کا رزق کا ذمہ داری اللہ پاک خود لے رہا ہے، اور جس کا یہ ذمہ داری اللہ پاک خود لے رہا ہے تو یقیناً اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں راحت ہی راحت ہے، اس میں چین ہی چین ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز کو لازم پکڑے۔ سبحان اللہ، اب میں غور کروں، آپ غور کریں، ہماری نماز فجر کی کیا کیفیت ہے؟ خاص طور پہ فجر کے وقت کو تاکیدی بیان کیا جاتا ہے کہ نماز فجر کی برکت کے کیا کہنے ہیں۔ جب نئے دن کا آغاز ہوگا، صبح جب آپ اپنی صبح کا آغاز کریں گے تو اللہ پاک کو سجدہ کرنے میں اپنے عمل کا آغاز کریں گے، سبحان ہے نا؟ اللہ، اللہ پاک کو سجدہ کریں گے، دن کا آغاز ہوگا اور پورا دن با برکت گزرے گا، سبحان اللہ، یعنی پورے دن میں آپ کو برکت نظر آئے گی۔ اور صبح کے وقت کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہم بارک امتی فی بکرہا، اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ غور کریں کہ اتنا عالی شان ہمیں فارمولہ دے دیا گیا، اور ہماری ایک تعداد ہے اپنا عبدالکریم بھائی کہ جو صبح کے وقت اس بابرکت وقت میں اپنے لحافوں پہ گھسی ہوتی ہے، اپنے بستروں میں ہوتی ہے، جبکہ برکت بٹ رہی ہوتی ہے، رزق بٹ رہا ہوتا ہے، اور ایک تعداد ہے جو اس وقت غفلت کی نیند میں پڑی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، جس کو اللہ پاک کا امان مل گیا اسے اور کیا چاہیے، اور جسے اللہ پاک اپنے امان میں لے لے، اس کے گھر، اس کی اولاد، اس کی صحت، اس کی وقت اور اس کی روزی، ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز روح کی غذا ہے۔ اللہ اللہ، نماز کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ جو نماز کو زندہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کی زندگی میں خیر، عزت اور رزق کی برکت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو نماز کی بات ہو گئی نا۔ اب آگے چلیے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، بظاہر دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن مال میں برکت کا ذریعہ ہے کہ مال کا میل نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آدمی روزہ رکھتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یار جسم کمزور پڑ رہا ہے، لیکن کہا گیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اس میں آتا ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اللہ، اب آپ غور کیجئے کہ برکت ڈھونڈ لیں تو یہ اسلام کے جو پلرز ہیں اسی میں برکت ہے، اس کو فالو کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو برکت خود بخود آپ کے قریب آئے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، اور نماز کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، تو اس کا کتنا ہی خوبصورت ترجمہ ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ سبحان اللہ ہے، رزق میں برکت چاہیے، اللہ رزق کا فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیں گے۔ اب بتائیے برکت اور کہاں ملے گی؟
تو برکت ہے ہی اسلام کی تعلیمات میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت کی کثرت ہو جائے اور مطلب زندگی پرسکون ہو جائے, جینے کا مزہ آ جائے, زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے, تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اسلام کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں, اپنے گھر میں بچوں کو بھی اسلام کی تعلیمات دیں. جو اسلام کے پلرز ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان پہ سختی سے عمل کر لیں, یقین مانے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی. ہمارا ایک عجیب مطلب مائنڈ ہے, ذہن ہے ہماری سوچ کا ایک معیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی لائف دیں, وہ اچھے اسکولوں میں پڑھیں, ہماری رہائش اچھی ہونی چاہیے, گھر ہمارا اچھا ہونا چاہیے, ویل ڈیکوریٹ ہونا چاہیے, اور مطلب آسائشیں ہوں, گاڑی بڑی ہونی چاہیے, بینک بیلنس ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے, یعنی کثرت کو پانے کے لیے, ہم غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں. اپنے جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر آج کا انسان, بہت سارے لوگ, میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو ناجائز اور حرام ذریعے بھی اختیار کر رہا ہوتا ہے, بس پیسہ آنا چاہیے. تو یقیناً برکت, پیسہ تو ہو سکتا ہے ناجائز طریقے سے آ جائے, لیکن برکت نہیں ہوگی. اگر ایسا پیسہ آیا بھی تو بیماریاں لائے گا, پریشانیاں لائے گا, تکلیف لائے گا, اور زندگی کا سکون برباد ہو جائے گا. جی کیا فرماتے ہیں شہزاد بھائی کہ برکت حاصل کرنے کے لیے رزق کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم بھائی بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے ہماری ماشاءاللہ, پروگرام بھی بہت پیارا ہمارا. برکت, اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو نہیں چاہتا ہوگا کہ مجھے برکت نصیب. اللہ اللہ اللہ. ہر ایک کی خواہش ہے اور ہونی بھی آج کل چاہیے. تو سب سے زیادہ جو سوال امام صاحب سے لوگ نماز کے بعد کرتے ہیں نا, وہ برکت کی کرتے ہیں. بالکل وظیفے پوچھتے ہیں, کوئی ایسا بتا دیں کہ گھر میں برکت ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, مجھے فراق دستی نصیب ہو جائے, اور اللہ پاک اس طرح کر دے کہ بس میرے اہل و عیال میں, مال و دولت میں برکتیں ہو جائیں. تو ایسی خواہش کرنا یقیناً جائز ہی ہے, مطلب کرنی بھی چاہیے. اللہ پاک سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عطا بھی فرمائے گا. میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بہت پیاری حدیث پاک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کسی بندے کو اہل, مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے, پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یعنی جو اللہ پاک چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے, یعنی شکر ادا کرے, تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا. اللہ 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 اللہ. یعنی ہماری خواہش ہے نا, ہمیں اللہ پاک سے یہ التجا بھی کرنی ہے, التجائیں کرتے بھی ہیں, مانگتے بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریم بھائی شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بے شک, جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے. ایک روایت میں جس شخص نے حلال مال کمایا, پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا, اور اپنے علاوہ اللہ پاک کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا, یا اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ پاک نے حلال کھانے میں کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں, اور حلال کھانے کی برکت سے بندے کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور حلال کھانے کی برکت سے زبان حکمت کا سرچشمہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کمانا بھی ہے اور حلال کمانا ہے, اور حلال کما کے وہی کھانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلانا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے بال بچوں, بوڑھے والدین کی خاطر رزق کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں ہے. سبحان اللہ سبحان. یعنی راہ خدا کا یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں ہوتا ہے, یعنی اس طرح اس کو ثواب ملے گا, اس طرح اس کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو غور کیجئے کہ حلال کھانے اور کمانے والوں کو کس قدر اللہ پاک کی بارگاہ سے برکات نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ. لیکن افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, لوگ بعض اوقات حرام کو حلال سمجھ کے کما رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ استغفر اللہ. یعنی کہ جو کمائی کر رہے ہیں نا,
جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکہ دہی کی بنیاد پر. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بھائی اس کے بغیر تو گزارے ہی نہیں ہے. اگر میں یہ بات نہیں کروں گا یا میں ہیرا پھیری نہیں کروں گا تو اس کے بغیر میں اپنے کمائی کیسے کر سکتا ہوں، میں مال و دولت کیسے کما سکتا ہوں. یعنی لوگوں کا ایک پیٹرن بن گیا ہے کریم بھائی کہ یعنی کہ بغیر جو ہے جھوٹ بولے، بغیر ہیرا پھیری کے، دھوکہ دہی کے ہم کمائی نہیں کر سکتے. تو آپ سوچیں جب یہ سارے معاملات ہوں گے رزق میں برکت کہاں سے کیسے آئے گی؟ برکت ہوگی؟ کیسے برکت آئے گی؟ تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو اللہ پاک کے نیک بندوں کا کردار جو ہے نا وہ ہمارے لیے لائق تحسین ہے کہ یہ حضرات رزق حلال کی تلاش کے لیے بسا اوقات دور دراز کا سفر بھی کرتے تھے لیکن حلال کماتے تھے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، خیر و برکت کو نزول ہو، تو گھر میں رزق صرف حلال ہی آنا چاہیے. اگر ہمارے رزق میں حرام کا لقمہ شامل ہوا، ہم نے استعمال کیا، کھایا، پہنا، بچوں کو کھلایا پہنایا، تو پھر یہ امید رکھنا کہ گھر میں برکت بھی آئے گی، تو یہ ایک خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. پھر یقیناً پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، طرح طرح کے مسائل ہمیں گھیر لیں گے. جو آخرت کا عذاب ہے اللہ کے دربار میں دینا وہ الگ ہے. دنیا میں اتنی پریشانیاں اور مسائل میں گھر جائیں گے کہ سکون کو ترس جائیں گے، سکون نہیں ملے گا. تو بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑی ترقی کر رہا ہے، یہ بڑی ترقی کر رہا ہے، اس نے بڑی جائیدادیں بنا لی، اس کی گاڑی بہت عالی شان ہو گئی، پہلے اسکوٹر پہ ہوتا تھا اب یہ کار میں گھوم رہا ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اس سے جا کر پوچھیں کہ وہ کتنی تکلیفوں میں، کتنی پریشانیوں میں. دیکھیں ہر شخص کی پریشانیاں اور مسائل الگ ہیں. جو مطلب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی پریشانیاں بھی ویسی ہیں، اور جس کا اپر طبقے سے تعلق ہے، جو پیسے والا ہے، جسے اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھا ہے، اس کے مسائل، اس کی پریشانیاں، اس کی الگ مسائل و پریشانیاں ہیں. ہمیں بس جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں یار یہ بڑے مزے کی زندگی گزارا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہمیں اول تو دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے کہ جو دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھے گا نا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے گا اور انشاءاللہ اس کو برکت بھی ملے گی. جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کی وقت اپنی نظروں میں ختم ہو جائے گی اور دل میں شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ دل کے اندر ایک عجیب تکلیف اور پریشانی رہے گی، اور یہ بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے. اگر برکت چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں حلال روزی ہی کمانی ہوگی، تو انشاءاللہ برکت کے دروازے ہمارے گھروں پہ کھل جائیں گے. الحمدللہ آگے ویسے ہی ماہ رمضان کی تشریف آوری ہے، اور ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے، رمضان کے آتے ہی برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ماہ رمضان میں الحمدللہ عبادات کا ذوق اور شوق بھی بڑھ جاتا ہے، لوگ خوب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ایک پیکج شامل ہے ابھی انشاءاللہ، اور رمضان کا کلام ہے، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. انشاءاللہ وہ آئیے مل کر کلام سنتے ہیں. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية عجل عجل يا رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل يا 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 رمضان جان میری تجھ پر قربان آبھی جا ماہ سبحان آبھی جا ماہ سبحان آبھی جا ماہ سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان
جان میری تجھ پر قربان. جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جان میں آ جاتی ہے جان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان. اس میں اترا ہے قرآن، اس میں اترا ہے قرآن. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. تجھ میں بخشش کا سامان، تجھ میں بخشش کا سامان، تجھ میں بخشش کا سامان. ہے لا ریب مہے غفران، ہے لا ریب مہے غفران. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. 11 ماہ کا تو سلطان، 11 ماہ کا تو سلطان، 11 ماہ کا تو سلطان. فضل رب سے ہے رمضان، فضل رب سے ہے رمضان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. مولا تو بہرے رمضان، مولا تو بہرے رمضان، مولا تو بہرے رمضان. مجھ کو بنا دے نیک انسان، مجھ کو بنا دے نیک انسان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. یا رب کر دے کرم ایمان، یا رب کر دے کرم ایمان، یا رب کر دے کرم ایمان. نظم لے نہ سکے شیطان، نظم لے نہ سکے شیطان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. مجھ کو بخش پائے رمضان، مجھ کو بخش پائے رمضان، مجھ کو بخش پائے رمضان. یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. غم رمضان کا دے رحمان، غم رمضان کا دے رحمان، غم رمضان کا دے رحمان. اشک بہاؤں میں ہر آن، اشک بہاؤں میں ہر آن. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. مجھ کو مدینے میں رمضان، مجھ کو مدینے میں رمضان، مجھ کو مدینے میں رمضان. کاش میسر ہو رحمان، کاش میسر ہو رحمان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. آجا ابھی جا رمضان، آجا ابھی جا رمضان، آجا ابھی جا رمضان. تجھ پہ فدا عطار کی جان، تجھ پہ فدا عطار کی جان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان.
سبحان اللہ سبحان اللہ، آجا آبی جا رمضان، تجھ پہ صدقے عطار کی جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، گھروں میں کلام سنیں، بچوں کو سنائیں اور رمضان کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ ایک پیارا اور برکت والا مہینہ الحمدللہ ہم سے قریب آ گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے، ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے، عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جتنے بھی برکت والے کام ہم نے سنے ہیں نا، جو ابھی تک جو گفتگو ہوئی اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگی، تو یہ سارے کام اختیار کرنا رمضان میں آسان ہے۔ اب یقین کریں، اس پروگرام کو سن کے رمضان کا استقبال کریں اور ابھی سے شروع ہو جائیں، عبادت پر کمر باندھ لیں، تو یقین مانے برکت ہی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور رمضان میں تو ویسے ہی چھما رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انشاءاللہ ہم کمر بستہ ہو گئے تو یقین مانیں کہ مزے کو مزہ آ جائے گا، اور انشاءاللہ پورا سال پوری زندگی ہمارے گھر پر رحمتوں اور کرم کی بارشیں برستی رہیں گے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور وہ سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں، اس کا عنوان ہوتا ہے ان کی بھی سنیے۔ تو آئیے اپنے پروگرام میں اس سیگمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں بزرگ کیا فرما رہے ہیں۔ جی، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ قمر جمیل اتاری، قمر جمیل اتاری صاحب، کہاں سے تشریف لائے؟ بریڈ فورڈ یو کے، کرگزستان سے میں آیا۔ آپ کیا کرتے کیا ہے؟ امامت ہے، مسجد میں امام۔ سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے، ہاں مطلب آپ کی سنیے، بزرگوں کی۔ تو آپ کچھ سنا ہے کچھ؟ مجھے یاد ہے حاجی مشتاق اتاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مرحوم نگران شورا ہیں، تو فیضان مدینہ جب حاضری ہوئی تو امیر السنت پیچھے اجرے میں نا مدنی مشورہ فرما رہے تھے۔ امیر السنت سے ملاقات کروائی نگران شورا نے، تو امیر السنت کو حالانکہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ شام کو ٹکٹ ہے، میں نے جانا ہے، تو نگران شورا جب ان کے پاس لے کر گئے تو عرض کرتے ہیں باپا ان سے کہیں ٹھہر جائیں، یہ یو کے سے آئے، ان سے کہیں ٹھہر جائیں۔ ٹکٹ ہو گیا تھا؟ ہاں ٹکٹ ہوا تھا۔ اچھا، تو باپا فرماتے ہیں کہ ان کا ٹکٹ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے مشکل ہو ٹھہرنا۔ تو وہ جو ایک بات تھی کہ کیسے ان کو علم ہو گیا کہ اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا؟ نہیں بتایا نہیں تھا۔ اچھا، میں نے پھر عرض کیا کہ گھر والے امید سے ہیں تو کوئی نام آپ عطا فرمائیں، تو آپ نے جو نام عطا فرمایا وہ ہے محمد فیضان، پکارنے کے لیے فیضان رضا۔ تو آپ یقین کیجئے جب ولادت ہوئی بچہ ہی ہوا اور اس کا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے، اور الحمدللہ اس دفعہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے تو وہ میرے ساتھ یہاں موجود ہے الحمدللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 3.5 سال کے بعد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جنت البقیع کے قریب مدینہ شریف میں ملاقات کا شرف ملا۔ اچھا، کون سے سن میں؟ یہ سن 2001 کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ امیر علیہ سنت کی چونکہ یہ پسندیدہ بات ہے کہ نئے اسلام بھائی کو ملنے کا موقع دیا جائے، میرے پاس کوئی ایک کچھ اسلام بھائی کھڑے ہوئے تھے، نئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان میں سے امیر علیہ سنت کون ہے؟ میں نے کہا یہ جتنے بیٹھے ان میں سے ایک امیر علیہ سنت ہے، آپ ابھی کھڑے رہیں، کچھ سیکیورٹی پرابلم ہوتی تھی نا، جب اٹھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو جب اٹھے تو میں نے کہا کہ یہ امیر علیہ سنت ہے۔ اس وقت جاوید عبداللہ صاحب تھے اور 1-2 اسلام بھائی اور بھی تھے۔ تو امیر علیہ سنت نے مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور ان کی مسکراہٹ پورا مضمون بتا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے پہچانا بھی ہے اور سب کچھ ہی ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ 3 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو مجھ سے فون لگے کہ اسلم بھائی کہاں ہیں آپ؟ تو میں نے کہا حضور آپ کی خدمت میں ہی ہوں، کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ٹرک چلاتا ہوں۔ کیسی غلاموں کی انہیں فکر ہوتی تھی۔ فرمایا کہ نمازوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ میں نے کہا حضور جب نماز کا وقت ہوتا ہے گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اطمینان کا سانس لیا۔ دنی مقصد سنا ہے؟ من ازمدو جانا دوینو ایلینے آراکت کلشم کرت۔ یہ کون سی زبان ہے؟ کرگز زبان ہے، کرگی زبان ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی شفقتوں کی تو کیا بات ہے، اور کیسے آپ آنے والوں کو نوازتے ہیں، اور ان کے کیا جذبات ہیں اور کیا تاثرات ہیں۔ میرے بچوں کے ماموں ہیں، ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، کافی پریشان تھے، دعوت اسلامی کے مول سے وابستہ ہے،
تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور نام دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ کب تک متوقع ہے؟ تو سر جھکا کے کہنے لگے جی ایسا کچھ بھی نہیں. تو پیر صاحب مسکرائے اور فرمایا ابھی کچھ بھی نہیں، آپ پہلے ہی نام لے رہے ہیں، کہ بس آپ نام عطا کر دیں، آپ نام دیں گے اللہ اسباب بھی عطا فرما دے گا. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک نام دیا، بیٹی کا نام آمینہ کا. حضور ایک اور دے دیں، ابھی امید کوئی نہیں ہے. اور مطلب ٹائم بھی کافی گزر گیا اور امید بظاہر نظر بھی نہیں آ رہی. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک اور نام عطا فرمایا، رضا، محمد رضا، اس طرح کوئی نام عطا فرمایا. اب یقین مانیں اللہ پاک نے پہلی بیٹی عطا کی، اس کا نام آمینہ رکھا. دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا رضائی نام رکھا گیا. اس کے بعد بھی اللہ نے مزید 3 اولادیں دی. آج ماشاءاللہ 5 بچوں کے والدین ہیں الحمدللہ. تو اللہ والوں کی بڑی شان ہے، ان کے بڑے مراتب ہیں، اور الحمدللہ ان کا فیضان جاری و ساری. اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے. آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے برکت والے کام. رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، برکت والے کام سنتے ہیں، انہیں اپنانے کی نیت کرتے ہیں، عمل کرنا شروع کرتے ہیں. آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ عبادت کا بھی لذت و سرور ملے گا، اور انشاءاللہ برکتوں کا بھی نزول ہوگا. جی شاہد بھائی، کچھ ایسے اعمال آپ بیان فرمائیں ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ جنہیں ہم اپنائیں اور برکتوں کے مزے لوٹیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اعمال ارشاد فرمائے ہیں، کم وقت میں ہم جن سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور کئی اعمال ایسے بھی عطا فرمائے ہیں جن کو اختیار کرنے سے، عمل میں لانے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر مجھ پر سلام کرو. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی جو سورت ہے یہ پڑھ لو. اس شخص نے یوں ہی کیا کہ جب بھی گھر میں جاتے تھے سلام کرتے تھے اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے آپ کو اتنا رزق عطا کیا کہ انہوں نے ہمسایوں کو بھی بانٹا. سبحان اللہ. تو ذہن نصیب ہمیں بھی جب کبھی یاد آئے ہم گھر میں داخل ہوں، تو ویسے تو ہر کام سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو جب دروازہ کھولیں بسم اللہ پڑھ لیں، اور پھر جو ہے گھر میں سلام کریں. گھر میں کوئی نہ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایھا النبی سلام عرض کریں، سبحان اللہ. سبحان. اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. انشاءاللہ اس عمل سے بھی جو ہے وہ رزق میں برکت ہوگی. یہ وہ وظیفہ ہے جو خود نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. جی بالکل، سبحان اور اللہ. تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے وہ اسے ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اسی طرح جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو وضو کرے. علماء نے اس پر لکھا کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لے، اور کلی کر لے، اور منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لے، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور کلی کر لے. تو یہ کھانے کا وضو ہے جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کرنا ہوتا ہے، اور یہ برکت کا باعث ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ اس پر جو ہے وہ سائنسدانوں نے تحقیق بھی کی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے کیا ہے، ہاتھ پر اگر جو جراثیم بیماری والے لگے ہوئے ہوں گے تو وہ دور ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ بعد میں جو ہے وہ تحقیق ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ جب آدمی گندے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھائے گا تو وہ بیماری والے جراثیم بھی معدے میں چلے جائیں گے، بیماریاں ہو جائیں گی، تو وہ کھانا باعث برکت تھوڑا بنے گا، وہ تو باعث بیماری بن جائے گا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو وضو کرے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے.
اکٹھا کھانے کی برکت بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مل کر کھانے میں تھوڑا کھانا سب کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، نماز، جہاد، حج، کھانا غرضے کے عبادات و عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ سبحان اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اگر کھانے کے حوالے سے بھی دیکھیں نا کہ کھانا ایک عمل ہے کہ جسے ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، کھانے کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں، تو اب اس کے اندر برکت حاصل کرنے کی کتنی ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ جب کھانا کھائیں تو جو ذرات گر جائیں اسے اٹھا لیں، اور اس کی برکت علماء نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ جو بندہ کھانے کے دسترخوان پر جو ذرات گر جاتے ہیں وہ اٹھا کے کھا لیتا ہے تو اس کے رزق میں وسعت ہوگی، اس کی اولاد خوبصورت ہوگی، سبحان تو اللہ، لہٰذا جو ہے وہ ایک عمل ہے کھانا، اس میں اچھا ایک بسم اللہ شریف کے بارے میں بھی ہے کہ جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، کہ جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہے واقعہ بھی پیش آیا کہ کھانا سب کھا رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر شروع میں بڑی برکت دیکھی گئی، لیکن بعد میں جو ہے وہ برکت نظر نہ آئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تم نے بسم اللہ پڑھی، پھر ایک شخص جو ہے وہ ہمارے کھانے میں شریک ہوا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو یہ دیکھیے کہ کھانا ایک عمل ہے لیکن اس میں برکتیں حاصل کرنے کے کتنے اعمال شامل ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں کھانے کے ان آداب کا بھی خیال رکھنے اور سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو پھر برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ۔ شاہد بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو باتیں ابھی بیان فرمائی، گھر میں آئیں تو سلام کریں، ہمارے عموماً گھروں میں شاید یہ رائج ہی نہ ہو۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ خیر و برکت جو یہ چاہتا ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، یہ بھی بہت کم شاید ہو گھروں کے اندر کہ تاکید کی جاتی ہے بچوں کو کہ بھائی کھانے سے پہلے وضو کر کے آئیں، مطلب ہاتھ دھو کر آئیں، کہ ہاتھ دھو کر آئیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، یہ بھی شاید بہت کم ہو۔ کھانے سے پہلے شاید دھو بھی لیتے ہوں، بعد میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بس وہ ہو گیا۔ کریم رضا بھائی، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے بھی اگر جاتے ہیں نا تو واپسی آ کے وہ تولیے سے پوچھ لیتے ہیں، جو پہلے استعمال شدہ ہوتا ہے، یعنی وہ استعمال شدہ تولیے سے دھولے وہ صاف کرتے تو پتہ ہے وہی جراثیم پھر لگ جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات آپ نے بیان کی کہ جی مل کر کھائیں برکت ہے، تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں آیا اس نے کھانا لیا، پلیٹ لی اور کھایا اور چل کھا لیا، ایک ساتھ بیٹھ کر دسترخوان رمضان میں ہوتا ہے، سحری میں، افطار میں، اس کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے بزرگوں کے مدنی چینل پر کہ ہم کس طرح اس کو اپنے گھروں میں رائج کریں؟ دیکھیں اس کا تو ذہن بنانا پڑے گا نا، اور گھر والوں کو جو ہے وہ سمجھانا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا، اور سب کو دسترخوان پر لانا بعض دفعہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ آج کل موبائل ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، ہر کوئی مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے ذہن پہلے سے بنائیں گے، اور دسترخوان جیسے چٹائی وغیرہ ہے وہ رکھی ہوئی ہو، اور گھر والوں کو بھی ہو کہ وہ کھانا ایک ساتھ بنائیں اور پھر سب مل کر کھائیں، تو یہ کوشش کرنے سے ہوگا۔ کوشش کریں گے تو کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں مطلب کوشش تب بھی جاری کرنا ہوگی، بڑوں کا کام ہے کہ وہ بچوں کو، کیونکہ اگر بچوں کی عادت ڈال دی تو پھر یہ نسل در نسل چلتی رہے گی، جو عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں گھر میں رہے۔ جو بچہ گھر میں آیا اس کو یاد دلائیں، آپ نے سلام نہیں کیا، آپ سلام کریں، تو بچہ سلام کرے، سب جواب دیں، عادت ڈالیں۔ سورہ اخلاص پڑھو، آپ سورہ اخلاص پڑھا لیں، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، تو بٹھا کے کھانا کھلائیں۔ اور دسترخوان پہ کوئی گر جائے، چیز گر جائے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی وہ نیچے گر گیا، حالانکہ دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یہ چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رائج ہو جائیں تو تھوڑی ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی۔ جب ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ تو یقین مانے کہ گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ پاک ہمارے رزق میں فراوانی بھی عطا فرمائے گا، اور برکت بھی ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ قلبی سکون بھی میسر ہوگا انشاءاللہ۔ برکت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کھانے کے جو بات کری انہوں نے اپنا آئی صاحب نے، تو میں بھی آ رہا تھا تو میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو برکت جو ہے درمیان میں نازل ہوتی ہے، تو فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ۔ تو یہ بھی اس کے اوپر بھی عمل کریں انشاءاللہ۔
نہیں گھر میں تو خیر اس پر عمل ہو ہی جاتا ہے. یہ عمل ہمارا خراب ہوتا ہے جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے ذرا اور پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانے کی جو ترغیب ہے نا, ہال میں بیٹھ کے کھانے, تو وہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ترغیب دلائی جاتی ہے اپنی اپنی جانب سے کھائے, بیچ میں ہاتھ ڈال کے اس انداز سے نہ کھائے. یہ اصل میں ساری ذمہ داری ہم بڑوں کی ہیں کہ بڑے اپنے بچوں کی تربیت کریں, انہیں سکھائیں کہ کھانا کس طرح کھانا. جب گھر میں احتیاط سے کھانا کھانا سکھایا جائے گا بچوں کا, تو بچے محفل میں بیٹھ کر بھی آداب کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے. اگر گھر میں ہی تربیت نہیں ہوگی تو پھر بچہ جا کر باہر اس طرح کھانا کھائے گا کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہنسیں گے اور بولیں گے دیکھو یہ ماں باپ نے تربیت کی ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, اور یہ وہ اعمال ہیں جس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. عبدالاحد بھائی نے تربیت جو ہے نا وہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے, کر کے دکھانے کا نام. اصل تربیت جو ہے نا, جب آپ بیٹھے ہوں گے نا, آپ بیٹھ کے جو عمل کر رہے ہوں گے, اگر آپ نے مثال کے طور پر بزرگ اسلامی بھائی ہیں یا دیکھ رہے ہیں, اسلامی بہنیں ہیں دیکھ رہی ہیں, تو وہ یہ غور کریں کہ آیا خود جا کر دسترخوان بچھانے کا ذہن بنا. میں آ کر دسترخوان بچھا لوں گا تو آٹومیٹکلی بچے دیکھیں گے یار ابو بچھا رہے ہیں, نہیں ابو میں بچھا لیتا ہوں, وہ سامنے آ جائے گا, وہ ہاتھ بٹائے گا, تو یوں دسترخوان بچھانے کا ذہن بنے گا. پھر اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا نا ابھی بڑی بات بچوں کی, تو مجھے ابھی آپ کی گفتگو کے دوران ہی یاد آ گیا. وہ نواسا میرا گھر پہ آیا ہوا تھا, چھوٹا سا ہے, 1.25 سال کا ہوگا ابھی, تو وہ آیا, اسے پتہ ہے نا کہ روز ہمارے یہاں رات کو دسترخوان بچھتا ہے. اب وہ جیسے گھر میں داخل ہوا, میں نے اپنی ترکیب بنائی, تو وہ سیدھا بھاگا جہاں دسترخوان رکھا ہوتا ہے, وہ اتنا چھوٹا سا, وہ وہاں سے لے کر آیا گھسیٹتا ہوا, اور پھر اس نے اپنی خالہ کے ہاتھ میں دیا تو اس نے دسترخوان بچھایا. تو مطلب یہ تربیت جو ہے نا عملی طور پہ کر کے دکھانی پڑے گی, صرف کہنے سے یوں کرو یوں کرو یوں کرو سے نہیں ہوگا, خود پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. واقعی جہاں جہاں یہ ترکیبیں ہیں وہاں برکتیں بھی ہیں. دیکھیں 1.25 سال کا بچہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ دسترخوان وہاں رکھا ہے, وہ بچھنا ہے, بالکل ٹائم ہو گیا, کھانے کا ٹائم ہو گیا. تو ٹائم ٹیبل ہو, جدول ہو, کھانے کا ٹائم مقرر ہو, سب کو پتہ ہو کہ بھائی اتنے بجے کھانا کھانا ہے, تو پھر یہ آسانی ہو جاتی ہے. کچھ اوپر نیچے ٹائم ہو جائے تو چلتا ہے, لیکن ایک ہو کہ بھائی یہ سب گھر والے بڑے کریں گے تو یہ رائج ہوگا, اور انشاءاللہ برکتیں ہمارا بھی مقدر بنیں گی. اچھا, ایک عبدالاحد بھائی, آپ کا تعلق بھی مجلس حج و عمرہ سے ہے, اور آپ نے فرمایا کہ حج کرو اور غنی ہو جاؤ. تو برکت, حالانکہ آج کل تو حج بہت مہنگا ہو گیا, کاسٹلی ہو گیا ہے, اتنا خرچہ بھی کریں اور پھر مطلب غنی ہو جائیں اور برکت ہو, کچھ اس بارے میں فضیلتیں اس کی بیان فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالکریم بھائی, حج وہ عمل ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک ایسی برکات عطا فرماتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہر سال حج پہ ہوتے ہیں, اللہ اکبر, ہر سال حج پہ ہوتے ہیں, اللہ اکبر, یعنی بظاہری طور پر اتنا بڑا کوئی اسٹیٹس بھی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ وہ کوئی اربوں پتی آدمی کہ ہر سال اٹھ کے حج پہ جا رہا ہے, لیکن یہ حدیث پاک میں نے عملی طور پر دیکھی ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے اللہ پاک اسے غنی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کے مال میں برکت آتی چلی جاتی ہے. میں اس وقت سے یوں سمجھے اللہ کی رحمت سے امیر سنت کے ساتھ پہلا سفر ہوا, تو ہم غالباً 21,000 روپے میں گئے تھے. اللہ اکبر. پاکستانی 21 یا 26,000, کچھ فیگر ایکوریٹ مجھے یاد نہیں ہے, 21 یا 26,000 روپے رمضان کا عمرہ کیا تھا. 1996 کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ اس دور میں لوگ عمرے پہ جاتے تھے, اور آج ابھی ریسنٹلی لاسٹ میں اپڈیٹ کر دوں کہ جو رجب کا مہینہ گزرا ہے, اس میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد جو ڈسکلوز کی گئی ہے 1,48,00,000 لوگوں نے صرف رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. سبحان اللہ. یہ جو رجب گیا ابھی, اللہ اللہ. اور پھر شعبان رمضان میں تو ایک بہت بڑی تعداد مزید جا رہی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب 21,000 یا 26,000 کا عمرہ ہوتا تھا, جب بھی عمرہ ہوتا تھا, اور آج 4 لاکھ روپے کا عمرہ ہے, 3 لاکھ روپے کا عمرہ ہے, تو آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی ہو رہا ہے. اور جس طرح حج کی بات کی تو 2002 کی بات کرتا ہوں, 80,000 کچھ روپے شاید تھے حج کے لگے تھے, تو وہ 80,000 روپے کا بھی حج تھا, اور آج 15 لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے, تو حج بھی ہو رہا ہے. تو گویا یہ برکت ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی اللہ پاک نے اس عمل میں اتنی برکت رکھی ہے. اور پھر حج تو وہ چیز ہے, اللہ اکبر, کہ جب حج بندہ کرتا ہے تو اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرتا ہے. 400 کی شفاعت. یعنی بندہ غور کرے کہ حاجی کو ریوارڈ کیا ملتا ہے. سبحان اللہ. کہ جب حج کرتا ہے تو گویا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے جنا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بندہ صرف ان باتوں کو غور کرتا چلا جائے نا,
ان چیزوں پر غور کرتا چلا جائے. پھر آج کل ماشاءاللہ حج کی تیاریاں ہیں, آپ نے بات کی تو میں جیسے ابھی اس وقت حج کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے حاجی کیمپوں میں. اچھا ابھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ شعبہ حج عمرہ انٹرنیشنل میرے پاس ہے, تو اس میں ابھی ہمارا بنگلہ دیش کا مشورہ کل ہوا, اس سے پہلے ہمارا مشورہ ماشاءاللہ فار ایسٹ کے حج عمرہ کے ذمہ داران کا ہوا, آنے والے دنوں میں ہمارا مشورہ ماشاءاللہ یو کے اور اس کے بعد USA کا بھی ہے. تو یوں پوری دنیا میں حج کی تیاریاں ابھی سے شروع ہیں. ابھی شعبان کا مہینہ ہے, حج میں ابھی تقریباً 4 مہینے باقی ہیں. یوں غور کیجئے کہ حج وہ عمل ہے کہ جب آپ کریں گے تو یہاں اس سلسلے کی برکت سے میں ترغیب بھی دلاؤں گا کہ اگر آپ نے اب تک حج نہیں کیا آپ حج کریں, اور جس پر حج فرض ہو جائے تو بلا شرعی عذر کے اگر وہ تاخیر کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے. تو لہٰذا آپ حج کریں اور برکت پائیں. حج کریں گے انشاءاللہ مال میں مزید برکت, آپ خود دیکھیں گے کہ میرا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک ہمیں اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں, پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات, جلوہ میں مزدلفہ کا اور منا کا دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. عبدالاحد بھائی ماشاءاللہ واقعی حج کرنا چاہیے, جن پر فرض ہو گیا انہیں تو دیر ہی نہیں کرنی چاہیے, لیکن جن کے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہے, آپ نے بتایا تقریباً 14-15 لاکھ روپے کا حج کا پیکج ہو چکا, تو اب اس پیکج کو پانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ اس پر عمل کریں اور پھر حج کی تیاریاں کریں. عبدالکریم بھائی آپ کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں, خاص طور پہ خواتین سے میں مخاطب ہوتا ہوں, کیونکہ آج کل گولڈ کی قیمت تقریباً 6 لاکھ کے آس پاس پہنچ گئی ہے. یعنی 5,80,000 روپے تو شاید پرسوں کی یا کل کی کوئی رپورٹ تھی, 5,80,000 روپے. یعنی جس خاتون نے اپنا 20 سال پہلے اس کی شادی ہوئی اور اس کو گولڈ ملا, تو وہ 20 سال پہلے گولڈ تھا 35-40 ہزار روپے تولہ, اور آج وہ ہو گیا ہے 5 لاکھ روپے تولہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت حج بھی سستا تھا تو سونا بھی سستا تھا. آج سونا مہنگا ہے تو حج مہنگا ہے, تو اس میں یہ نہ غور کریں گے یار حج بڑا مہنگا ہو گیا. بھائی آپ کا گولڈ بھی تو مہنگا ہو گیا ہے, ذرا کیلکولیشن کریں. اگر آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے تو 25-30 لاکھ روپے تو ویسے ہی ہو گئے نا جناب. تو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس مال کم ہے, اللہ پاک کا دیا بہت ہوتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے خود حج کی ترغیب دلائی, میں نے پوچھا یار ماشاءاللہ آپ نے حج کر لیا؟ بولا نہیں کیا. حج نہیں کیا, ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا جناب آپ, بولا بس وہ عمرے کا پلان بنا رہے ہیں, پوری فیملی جو ہے نا رمضان میں عمرے پہ جائے گی. میں نے بولا فرض کیا ہے یہ بتائیے؟ بولا حج ہے. بولا آج پہ تو حج فرض ہے اور آپ عمرے کی تیاری کی بات کر رہے ہیں. عمرہ کرنا چاہیے, منع نہیں ہے, لیکن جس پر حج فرض ہے تو وہ جا کر حج کرے, یہ اس کے لیے ضروری ہے, فرض ادا کرے. وہ اس کو آپشن نہیں ہے کہ میں ابھی عمرے پہ چلا جاؤں, بعد میں پھر دیکھوں گا آئندہ پیسے جمع ہوں گے تو حج پہ جاؤں گا. جس پر حج فرض ہو گیا زندگی میں ایک مرتبہ. بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں, میں نے کہا نا کہ اس وقت 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کا حج تھا, تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں یار عبدالاحد بھائی اس وقت اگر میں حج کر لیتا تو 1.5 لاکھ میں ہو جاتا. میں نے بولا اس وقت حج فرض تھا, آج اگر حج 20 لاکھ کا بھی ہو جائے گا تو وہی فرض رہے گا, معاف نہیں ہوگا آپ پر. آپ کو قرض لے کے حج کرنا پڑے گا کیونکہ فرض ادا کرنا ہوگا. اس وقت آپ کر لیتے تو آپ کے لیے آسانی تھی. بہرحال اللہ پاک آسانی کر دیتا ہے. اور وظیفے کی بات کرتے ہیں تو مدینے کی تڑپ ہو, حج کی باتیں ہوں, کلام سنتے رہیں تو انشاءاللہ اندر سے ایک آواز آتی رہے گی یار مدینے جانا ہے, یار حج کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر انفارمیٹک بھی ہو نا کہ بندہ معلومات بھی کرتا رہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا امیر حج کس کو بنایا تھا. چلے بھائی مدنی چل کے ناظرین بھی غور کریں, یہاں حاضرین بھی غور کریں. ہمیں پتہ ہے کیا
کہ پہلا امیر حج کون سا بنا تھا بھائی؟ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا اس وقت پہلا امیر حج بنا کر سبحان اللہ، بھیجا تھا، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ حجۃ الوداع جو ہوا۔ تو یوں معلومات کو بھی اپنے اندر پیدا کریں، کچھ شوق بڑھائیں، اس کا تذکرہ کریں، جیسے ہم ابھی بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ویسے کئی کے دلوں میں شوق بڑھ رہا ہو کہ نہیں یار میں حج اگر فرض نہیں ہے تو کیا ہوا، مدینہ تو دیکھوں گا نا، اللہ، عمرے میں چلا جاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یوں ترغیب کے لیے ماشاءاللہ یہ باتیں ہوئیں، اور پھر بڑی پیاری بات انہوں نے جو 2-3 وظیفے بتائے نا کہ رزق میں برکت کے حوالے سے، تو ایک وظیفہ میں بھی شامل کر لیتا ہوں، اور بہت پیارا وظیفہ ہے، اسے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اللہ، فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اللہ، اللہ، اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن گزرے تھے، اللہ، اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وظیفوں میں کیسا پاور ہے، اللہ، لیکن اللہ، اعتقاد مضبوط ہوگا نا تو یہ سب کارگر ہو جائے گا۔ ان اور- صحابی کا اور کیسا concentration۔ کیسا اعتقاد تھا، ان صحابی کا بالکل کیسا ہے۔ ایمان کامل تھا کہ 7 دن میں دنیا اتنی آ گئی کہاں رکھوں، اور سبحان اللہ، تو کیا یہ بات، ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انسان کا جس قدر کانفیڈینس ہوگا، جس قدر احادیث پر عمل ہوگا، اور پھر ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد تصور کریں کہ بیان کون کر رہے ہیں۔ اللہ، 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو چیز نکلی وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، الحمدللہ عز و جل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ سبحان وسلم تو اللہ، مستجاب سبحان اللہ، الدعوات ہیں، کچھ فرما دے تو وہ فوراً ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ تو اس وظیفے کو اپنا لیجئے، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت وظیفہ، بہت ہی پیارا وظیفہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے، اور حدیث کریمہ ہے، حدیث پاک میں ہے، تو بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ کوشش کریں اس کو یاد کر لیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں ضرور برکتیں عطا فرمائے گا۔ چلیں آگے مزید چلتے ہیں تیسرے مبلغ کی طرف، محمد شہزاد اتاری بھائی کی طرف۔ شہزاد بھائی، اور بھی بہت سارے ایسے افعال ہوں گے، اعمال ہوں گے جنہیں اپنانے سے ہمیں ہمارے رزق میں بھی برکت ہو، ہماری عمر میں بھی برکت ہو، کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کریم بھائی، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، عزیز و قارب جتنے بھی ہیں، ان سے بنا حسن سلوک کریں، یہ بھی برکت کا ایک سبب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اس عمل کی وجہ سے برکت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی برکت والا ایک عمل یہ بھی ہے، عمر میں بھی برکت اور رزق میں بھی رزق برکت، میں بھی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہ بھی ہم غور و فکر کر لیں، ہمارے رشتہ داروں سے تعلقات کیسے ہیں؟ کیسے ہیں، اس پہ غور کریں۔ بعض اوقات نا بولتے ہیں برکت نہیں ہو رہی، جو کما رہا ہوں پورا نہیں پڑ رہا۔ بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں کہ حاجت یہ ہو جاتی ہے کہ مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ گزارا اصل میں ہمارا ذہنی مطلب ایسا ہے کہ ہم پریشان ہیں نا، تو نہ رشتہ داروں سے تعلقات ختم، سگے بہن بھائیوں میں رشتہ ختم، نہ ملنا جلنا، نہ مل بھی رہے ہیں تو دن میں ایک کینہ ہے، ایسی حالت ہے، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ ابھی آپ نے حدیث بیان کی، کریم بھائی سالوں ہو جاتے ہیں، اللہ، آپس میں ملاقات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ملتا، شاد و نادر کبھی ہو جائے یار، کوئی
شادی کا موقع آ گیا، کوئی غمی کا سلسلہ ہو گیا تو پھر لوگ ملتے ہیں، یار ٹائم ہی نہیں ملتا اور یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، اللہ پاک رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے فراخی کی زندگی گزارتا ہے اللہ، اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد محفوظ رہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو۔ کتنا پیارا وظیفہ اتنا ہے۔ پیارا عمل، جیسے عبدالاحد بھائی نے، شاہد بھائی نے، یہ وظائف جتنے بھی ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوئے ہیں، بے شک، اور کتنی پیاری باتیں ہیں۔ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس طرف بھی رجحان ہونا چاہیے۔ جیسے بھی رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آمد آمد ہے، اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت سے رمضان سے بھی ملا دے۔ آمین آمین۔ تو رمضان میں ہی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا جو ہے وہ سلسلہ کیا جاتا ہے، پورا سال جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی طرف لوگ نہیں آتے ہیں، اس سے بھی ایک دوری ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی کثرت، کیا بات ہے۔ میں عرض کروں کہ الحمدللہ اس پر عمل کیا، آپ یقین کریں، استغفار پہ اتنی برکت ہے اس کی کریم بھائی، اتنی برکت ہے نا، سبحان مطلب اس طرف ترکیب ہونی چاہیے، بندے کی کوشش ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری باتیں آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھی ہیں۔ سورہ واقعہ کا بھی معمول بنانا چاہیے، روزانہ رات میں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت گھر میں ہو، اور استغفار کی تو کیا برکتیں۔ اگر ہم کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیحیں پڑھ لیں، جب یاد آ جائے کاؤنٹر لے لیں اور استغفار درود پاک اول اور آخر پڑھ کے پڑھیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس کی بے شمار برکت ملیں گی۔ بزرگوں کے کا جو ہے نا وہ معنی بھی پیش نظر ہونا چاہیے جی، کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ اللہ معاف استغفر کر، اللہ، اللہ میں اللہ پاک سے اللہ معاف کر، مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ استغفر معاف اللہ، کر، اللہ کہ اللہ معاف میں کر۔ تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اس کا معنی بھی ذہن میں ہو، صحیح فرمایا عبدالاحد بھائی نے، معنی بھی ذہن میں ہو کہ میں اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کر رہا ہوں، اور استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور اللہ کی دربار میں عاجزی سے سر جھکا کر اور قلبی طور پر حاضر ہو کر پڑھیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ کیا بات ہے، بڑی برکتیں ملیں گی۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مبلغین نے ہمیں بہترین وظائف بھی بتائے ہیں، اور وہ اعمال بھی ہماری تربیت فرمائی کہ یہ اعمال اپنے گھروں میں اختیار کریں تو انشاءاللہ گھروں میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ دیکھیں، برکت صرف مال یا دولت کے زیادہ ہونے کا نام نہیں، یہ تو آج کے پروگرام میں ہم نے سمجھ لیا۔ کثرت کا نام برکت نہیں ہے، برکت کوئی اور چیز ہے۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑا بھی ہوگا تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، ہمیں قلبی سکون ہوگا، ہمارے قلب اور روح کو قرار ہوگا، ٹینشن اور پریشانی دنیاوی اعتبار سے ہمیں نہیں ہوگی۔ تو کم میں سکون اور تھوڑے میں خوشی، اور ہر حال میں اللہ پاک کی رضا کا احساس، یہ حقیقی برکت ہے۔ پھر سن لیجئے، بلکہ برکت کیا ہے کہ کم میں سکون ہو، تھوڑے میں بھی ہمیں خوشی ہو، دل مطمئن ہو، اور ہر حال میں اللہ پاک کی رضا کا احساس، یہی حقیقی برکت ہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اسے اس کے مال میں برکت ہو، اور وہ اپنے مال کے ذریعے اپنے اسباب پورے کر سکے، اور اس کا مال اسے کفایت کرے، اس کا مال اسے فائدہ دے۔ اور برکت کے اسباب یعنی جن ذرائع سے برکت کا حصول ممکن ہوتا ہے، وہ بھی ذہن نشین رہیں، یاد رہیں۔ جو بیان کیے گئے، ہمارے مبلغ نے بیان کیے کہ نماز پڑھیں،
تو وقت میں، صحت میں اور رزق میں برکت ہوگی۔ خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں، قرآن پڑھیں تو گھر میں نور بھی ہوگا اور دل میں سکون بھی پیدا ہوگا۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو بھی رائج کریں۔ درود شریف پڑھیں گے تو اس کی برکت سے غم دور ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی اور انشاءاللہ قسمت ہماری روشن ہوگی۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے تو رزق میں وسعت ہوگی اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ والدین کی دعائیں لیں گے، ان کی خدمت کریں گے، انہیں خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ پہاڑ جیسے مسائل بھی زندگی میں آئے نا، ان کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن ان سب رحمتوں، برکتوں اور سکون کی دولت کو پانے کے لیے ہمیں عملی طور پر قدم اٹھانا پڑے گا، اور یہی بزرگوں کا مدنی چینل چاہتا ہے، اور یہی ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائے کا پیغام ہے کہ آئیے اپنی زندگی کو مل کر بہتر بناتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے قریب جہاں بھی ہوتا ہے، وہاں اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ اگر کہیں قریب اجتماع آپ کو میسر نہیں تو مدنی چینل پر آپ اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جس میں دینی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ تمام کو میں دعوت عام دیتا ہوں، آپ بھی اپنے گھروں میں مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی بے شمار باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کے لیے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کا ذہن عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ زندگی بہتر بنائیں، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔